الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. سیرت طیبہ کا خوبصورت عنوان شق صدر، شق قمر، رد شمس، حبس شمس، یہ عنوانات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے، پیارے اور خوبصورت معجزات ہیں. ان معجزات کے بارے میں تو یہ بتا ہی دیا تھا کہ جو چیز عقل میں نہیں آتی، ایسا کبھی دیکھا نہیں جاتا، کبھی سنا نہیں جاتا، جو سمجھ میں نہیں آتا، ایسی چیزوں کا صدور ہو جائے، واقع ہو جائے، عمل میں ہو جائے کسی نبی سے، پیغمبر سے اور رسول سے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یہی چیز نبوت ملنے کے پہلے ایسی ہو جائے تو اس کو ارہاز کہتے ہیں. یہ آج دوبارہ اس لیے بول دیا کہ آج کے عنوان میں بہت سے شکوک اور شبہات رکھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں عیب نکالا جائے، اس میں خامی نکالی جائے اور اس کو کمزور کیا جائے. لیکن سورج کو کتنا بھی آپ برا بھلا بولیں، وہ روشنی پہنچا کر کے ہی رہتا ہے. اس کا کام ہی ہے روشنی پہنچانا. شق قمر کا سلسلہ کئی دنوں سے چل رہا ہے، اور کل تو بالتفصیل پورا واقعہ حدیث کی روشنی میں نے بیان کر دیا ہے. یہاں تک لا کر آپ کو چھوڑ دیا تھا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت کہ جب آپ مینا کے میدان میں تھے اور مشرکان مکہ نے آپ سے آپ کے نبوت کی نشانی مانگی. آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے، وعدہ بھی کیا تھا ایمان لانے کا، لیکن پھر گئے اپنے وعدے سے، اور پھر یہ کہا کہ یہ زمین پر تو ان کا جادو باہر دور اور شہروں اور ملکوں میں نہیں چل سکتا،
ہم تحقیق کریں گے باہر سے آنے والے جو قافلے تاجر آتے ہیں ان سے پوچھیں گے، انہوں نے ہاں کہہ دیا تو پھر ہم اس بات کو مانیں گے، ورنہ یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال وقت آ گیا، وہ مجلس ختم ہو گئی، رات پوری ہو گئی، دوسرا دن، تیسرا دن، کئی دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد قافلے آنے لگے۔ یہ رؤسائے مکہ، یہ جو شریف لوگ کہے جاتے تھے، رئیس امیر زادے، انہوں نے ہر قافلے والے کو بلا کر پوچھ لیا، کیا تم نے گزشتہ 2-4 دنوں کے پہلے رات میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھ لیا؟ سارے قافلوں کے ہر ایک فرد نے کہا، ہاں یہ عجیب منظر ہم نے دیکھ لیا۔ اس لیے کہ 2-4 جنوں نے جب دیکھا یہ ایسی بات تو پھر ایک کوہرام مچ گیا، سارے بھاگے دوڑے ہوئے آئے، سب نے دیکھا۔ جب ساروں نے اعتراف کر دیا تو پھر ان کے پاس تو چارہ تھا ہی نہیں۔ ایک بیماری تھی ضد پنے کی، ایک بیماری تھی نہیں ماننے کی، اور ان کی اس بیماری پر پروردگار نے مہر اس لیے لگا دی کہ وہ کبھی ہدایت کی آنکھ سے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، دین کے ہر حکم کو، اللہ کی ہر بات کو، قرآن کی ہر بات کو، رسول کی ہر بات کو، شریعت اور اسلام کی ہر بات کو دین و ایمان کے ساتھ، عشق محبت کے ساتھ دیکھتے ہوئے عمل کرنے کی خدا ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔ اب سن لیجئے شبہات کرنے والوں نے کیا کیا شبہہ کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر یونانی فلسفے کی بنا پر یہ شبہ کیا گیا، ارے بھائی یہ چاند کبھی ٹوٹ سکتا ہے، سورج ٹوٹ سکتا ہے، یہ زمین پر آ سکتا ہے۔ چلو مان لیا ٹوٹ گئے، آ گئے، تو پھر جڑ بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ ٹوٹنا اور جڑنا ان کے یونانی فلسفے کے اندر تھا ہی نہیں، اور اسی بنیاد پر یہ لوگ بھی مشرک لوگ اور سارے لوگ، اور میں تو کہتا ہوں بعض تو اس جدید ماڈرن طریقے کے لوگ تو زیادہ ہی اعتراض کرتے ہیں۔ میں اس کو اب عقلی دلیلوں سے آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ نقلی دلیلیں تو سب ہو چکی ہیں اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بات یاد رکھیے، وہاں عقل کا کوئی معاملہ نہیں۔ اب میں یہاں آپ کو عقلی دلیلوں سے سمجھاتا ہوں کہ شق صدر کا واقعہ کیسے سچ اور حق ہے۔ تو انہوں نے اس واقعے کو جب انکار کیا کہ چاند نہیں ٹوٹتا اور نہیں جڑتا کبھی، تو اس پر متکلمین اسلام، جو اسلام کے فلاسفہ تھے، علماء تھے، مقررین تھے، مشائخین تھے، انہوں نے ایسا ان کو جواب دے دیا عقلی اعتبار سے کہ ان کے اس دعوے کو رد کر دیا۔ پھر ان کی جماعت کی جماعت، ٹیم کی ٹیم، سارے کے سارے لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہو گئے اور اپنے دعوے کو انہوں نے واپس لیا اور ان کو لینا پڑا۔ لیکن پھر سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات عقل سے سمجھا دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کو دیکھا نہیں اور سمجھ کے اندر آیا نہیں، اس لیے انکار کر دیا نا۔ ہاں تو اب آپ دیکھ لیجیے، میری ایک بات سنیے، چاند کو گہن لگ جاتا ہے، سورج کو بھی گہن لگ جاتا ہے،
اور آج تو ایسا ماڈرن زمانہ ہے کہ لوگ مذاق کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ، یہ اللہ کا غصہ ہے اور عذاب کی ایک شکل ہے، لیکن وہی اپنے اینک سے، اپنے چشموں سے، اپنی دوربینی سے ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چاند گہن اور سورج گہن جب لگ جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے میڈیا کی طرف سے اور اخبارات کے ذریعے سے بھی، لیکن سچی بات یہ ہے لاکھوں میں 50 یا 100 آدمی ضرور اس کو دیکھتے ہوں گے، باقی کے تو کوئی بھی نہیں دیکھتے. یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں. جب نہیں دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو پھر آپ اندازہ یہ لگائیے کہ انہوں نے انکار کر دیا، ہم نے دیکھا نہیں اور چاند کو گہن لگتا نہیں. بات مان لی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی نا، ہرگز نہیں مانی جائے گی. تو پھر یہ کیسے مانی جائی جا رہی ہے کہ شق صدر ہوا ہی نہیں؟ بتائیے آپ، یہ کیسے مانی جا سکتی ہے؟ حالانکہ کہتے ہیں ہمارے عقل میں آتا نہیں. ارے اللہ کے بندو، معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ جو عقل میں نہیں آ سکتا، سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور ایک نبی کی ذات سے وہ آ رہا ہے، عمل میں ہو رہا ہے اس کا صدور. ایک شبے کا جواب میں نے عقل سے دے دیا، تفصیل نہیں. آپ سب سمجھدار ہیں، سمجھ لیجئے. دوسرا حملہ، دوسرا شبہ، اتنا بڑا واقعہ ساری دنیا کے اندر، ہر ملک میں، ہر چیز کی، ہر بڑی چیز کی کوئی رونما ہوتی ہے کسی بھی دنیا کے خطے میں تو ہسٹری کے طور پر اس کو نقل کیا جاتا ہے. یہ شق صدر کا، شق قمر کا واقعہ کہیں اور انگریز کی ہسٹری میں اور دوسرے اغیار کی ہسٹری میں، دوسرے مذہبوں کی اتہاس میں لکھا گیا ہے؟ ایک شبہ یہ بھی ہے، اس کا بھی جواب سن لیجئے. پہلے نمبر پر ایک بات یاد رکھیے، یہ واقعہ مکہ میں رونما ہوا. دوسرا نمبر رات کو ہوا، اور تیسرا نمبر تھوڑے وقت کے لیے ہوا، 1 گھنٹے کے لیے. یہ 3 باتیں میری سمجھ لیجئے. مکے میں ہوا، رات کو ہوا، اور تھوڑے وقت کے لیے عصر سے مغرب کے درمیان کا جو تھوڑا وقت ہوتا ہے، یہ اس وقت میں ہوا. حدیث مبارکہ کی تفصیل سے میں کل بتا چکا ہوں. اب یہ تینوں باتیں ایمان کی اگر ہیں تو اب میں عقل سے جواب دے رہا ہوں. اس بات کا اتہاس میں درج نہیں ہے، اس لیے اگر آپ انکار کرتے ہیں تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے. اس لیے کہ مکہ میں رات تھی، عرب میں رات تھی، تو دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں دن تھا. یہ بات آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آج بھی دیکھ لیجئے، کسی خطے کے اندر، کسی ملک میں جب رات ہوتی ہے تو اور ممالک کے اندر دن ہوتا ہے. جب وہاں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے. آپ کو مشاہدہ زیادہ ہے اس کا. دوسرا، کئی ملکوں کے قریب رات تھی لیکن آدھی رات سے اخیر کا حصہ گزر چکا تھا، صبح صادق کے پہلے کا، جو نیند گہری لینے کا وقت ہوتا ہے. اب ایسے وقت میں بھلا اس منظر کو کون دیکھے؟ آپ سمجھ لیجئے میری اس بات کو. کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر ان نہ دیکھنے والوں کا، اور جہاں دن تھا وہاں اجالے میں چاند نظر آنا، یہ بھی عقل بے بات آتی نہیں ہے. کاہے کو دیکھیں گے؟ پھر اس کو انکار کیسے کیا جائے گا؟ کیسے انکار کیا جائے گا؟ میں صرف اس پر بس نہیں کرتا، آپ کی سیرابی کے لیے میں تاریخ کے اوراق بھی الٹ رہا ہوں. ذرا آپ دل کے، آنکھوں سے اور کانوں سے سن بھی لے کے دیجیے اور لکھ بھی لیجیے
دیکھ بھی لیجئے اور سن بھی لیجئے اور دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے۔ میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر کی مثال کہ ایک تاریخ کی کتاب ہے ہمارے ملک پیارے ہندوستان کے اندر، اس کا نام ہے تاریخ فرشتہ۔ یہ مشہور اور مستند کتاب ہے، یاد رکھیے، مشہور کتاب ہے، مستند کتاب ہے۔ یہ پیارے عزیز ملک ہندوستان کے ایک مورخ نے لکھی ہوئی ہے کتاب۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جس وقت شق قمر ہو گیا مکے میں رات کے وقت، ملیبار کا راجا، ہندوستان کے اندر کیرلا کی طرف ایک شہر ہے، اسٹیٹ ہے، ملیبار کہتے ہیں اس کو، اس کے راجا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس چاند کے 2 ٹکڑے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے صرف دیکھا نہیں، رات کا وقت تھا، اور اس وقت جب اس نے دیکھ لیا تو اپنے کتابچے کے اندر، اپنے بکلیٹ کے اندر، جو بڑے بڑے راجاؤں کا مزاج تھا، لکھ لیا کرتے تھے بڑی چیزیں، اس نے لکھ لیا، اور اخیر وقت میں جب اس کی تفتیش کی کہاں اور کس سے ہو گیا، اس کے ایمان لانے کا سبب بھی وہی اس کا لٹریچر بنا۔ یہ تاریخ کی کتاب میں موجود ہے۔ اور بھی سناتا ہوں دوسرا واقعہ، دل کے کانوں سے سنیے۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک پنڈت ہندو مہاراج سے گفتگو کرتے ہوئے شق صدر کے واقعے کو پیش کیا، تو اس پنڈت نے کہا، مولانا جی یہ آپ کے دھرم کی بات ہے، آپ کے مذہب کی کتاب ہے، ورنہ انگریزوں کے مذہب میں اور ان کے کتابوں میں اور ہمارے ہندوؤں کے کتابوں میں اور دوسرے مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایسی چیز کو آپ کیسے مانتے ہیں اور کیسے معجزہ کہتے ہیں؟ بات پوری سن لی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، اور اس کو جواب دیا، محترم پنڈت جی، آپ اپنے ہندو مذہب کی کتاب مہابھارت کو کھول لیجئے۔ اس مہابھارت کی کتاب کے اندر اس بھارت ملک اور دیش کا ایک بادشاہ جو راجستھان کے علاقے ادے پور کا تھا، اس کا نام ہے مہاراج رانا پرتاپ۔ اس رانا نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے، اور یہ کتاب میں مہابھارت میں موجود ہے باقاعدہ، اور اس کو ایسے بیان کیا جاتا ہے اس کتاب کے اندر کہ رات کا وقت تھا، ٹھنڈی بہت زیادہ تھی، استنجے کی راجا کو حاجت ہو گئی، اور وہ استنجے کے لیے، پیشاب بیٹھنے کے لیے باہر آئے تو کیا دیکھ رہے آسمان کی طرف کہ ستارے چمک رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ یہ مہابھارت کے اندر موجود ہے۔ محترم پنڈت جی، ہم تو ایمان والے لوگ ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، قرآن الخدا وحدہ لا شریک اور اس کے سچے رسول کا یہ معجزہ ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال میرا وقت پورا ہو رہا ہے، میں نے آپ کو عقلی دلائل سے سمجھا دیا ہے۔ محترم حاضرین و سامعین، ایمان والے بندے اور بندیوں کی جماعت، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، قیامت کی علامات کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، سیاہ ستہ کا مسئلہ ہے۔ جو مانتا ہے وہ با ایمان ہے، جو انکار کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، جو مانتا ہے وہ خوش نصیب ہے، جو انکار کرتا ہے وہ بس نصیب ہے۔ پروردگار سے میں دعا کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی برکت سے خدا سچا پکا ایمان اور اس کی روشنی میں ہم کو جینا اور مرنا اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔